ساجد آج کل کتنے ایشوز ہیں جو پیرنٹس فیس کر رہے ہیں خاص کر اپنے بچوں کو لے کر. یہاں تک کہ اگر ٹین ایجرس کی بھی بات کریں تو پیرنٹس کی اکثر یہ کمپلینٹ رہتی ہے کہ بچے سوشلائز نہیں کرتے ہیں, کانفیڈنس لو ہوتا ہے, اسپیچ ایشوز ہوتے ہیں, بچوں کو اینگر ایشوز ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافی بچے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں دوسرے بچوں سے یا تو پھر ہائپر ایکٹیو ہیں. پیرنٹس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان بچوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور خاص کر ٹین ایجرس کو. اور میرے خیال سے ہینڈل سب کرنا چاہتے ہیں پر کسی کو طریقہ نہیں پتا ہوتا ہے. طریقہ نہیں پتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ سارے بچوں کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھڑی سے سب کو ہانکنا ہوتا ہے. تو ایک ہی طریقے سے سب کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے سب کو مینیج کرنا چاہتے ہیں. رائٹ, بالکل ٹھیک کہا ساجد. اور شاید یہ جو ایک طریقے کا پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ ہم سارے بچوں کو ایک سمجھیں گے, یہ جو ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے الگ طرح سے یہ نہیں آتا, اسی لیے مسئلے ہوتے ہیں. اور اسپیشلی ٹین ایجر کی بات کریں تو ایسے ٹائم پہ بچوں کو زیادہ غصہ بھی آتا ہے, جیسے تم نے کہا کہ ہائپر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر یا ٹینشن ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزوں سے جوجھنا اور لائف کو بیلنس کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ ہمارے آج کے پروگرام میں ہم اسما میم سے یہی جاننے کی کوشش کریں کہ ان بچوں کے ساتھ, ان ٹین ایجرز کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. بالکل, اور یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. بالکل. تو جی ہاں ناظرین, ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں کہ جو آج آپ کے بچوں کا مستقبل یعنی ان کا جو بیہیویئر ہے اسے آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں یا ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اس موضوع پر بات کریں گے. اور یہ موضوع میرے خیال سے سب کے لیے ہے. رائٹ, سب کے لیے, ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے. ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے. تو میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام نیلم. میم میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ آج کل اگر ہم پیرنٹس سے بات کریں تو کافی لوگوں کی کمپلینٹ سیم ہی ہوتی ہے, جیسے کہ ہمارے بچے سوشلائز نہیں کرتے, ہمارے بچوں کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, ان میں اسٹیمنا کافی کم ہے, بچے ویکنیس کی کمپلین کرتے ہیں, بچوں کا کلر جو ہے کافی پیل ہو گیا ہے. کچھ بچے وہیں ایسے ہوتے ہیں جو باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں, یعنی سنتے ہیں اور فوراً رپلائی دے دیتے ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ جو ایشوز ہوتے ہیں پیرنٹس کے جو آج کل بہت زیادہ کامن ہیں, تو ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے؟ نیلم, ڈیل تو تب کریں گے جب ہم کو پہلے سمجھ میں آئے گی کہ بچوں کو ایشوز کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو بچوں کو بہت سارے مختلف ایشوز ہوتے ہیں جو بچپنے میں ڈائگنوز نہیں ہوتے. اوکے. ہاں, تو تھوڑے بچوں کی اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے. جی. دے ہیو سم ٹیکٹائل ایشوز, سینسوری ایشوز. وہ پرابلمز ہوتی ہیں جو بچپنے میں ڈیٹیکٹ نہیں کرتا کوئی, بچے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے, وہ بتا نہیں پاتے. اور یہ ایشوز ایز دے بیکم ٹین ایجرز, ان کے ایشوز ختم نہیں ہوتے مگر یہ اپنے ایشوز کے ساتھ کوپ کرنا سیکھ لیتے ہیں. تو جب وہ اپنے ایشوز کو کوپ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی کسی دوسری چیز کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. اس ایشو کو کوپ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل جیسے اگر کوئی بچہ ہے جس کی اسکن ہائیلی سینسیٹیو ہے, سینسوریل ایکسپیرینسز اس کے بہت ہائٹنڈ ہیں, مگر وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا کہ اس کی اسکن جو ہے وہ بہت سینسیٹیو ہے, اس کو جو آپ نارمل یہ لائٹ ہے, آوازیں ہیں, یہ اس کو بہت زیادہ لگتی ہیں. میم کافی بار ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے جو بیگس وغیرہ میں زپس ہوتی ہیں اس کی آواز سے بھی بچے کافی اریٹیٹ ہوتے ہیں, یا چوک کی آواز سے. تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, جب بچے فیسٹیولز کی آوازیں سنتے ہیں تو اٹ از ویری ویری ڈسٹربنگ فار دیم. اینڈ یہ والی آوازیں اگر ہم نارملی اپنے سینسز کو کمپرومائز کریں نا, تو سب سے پہلی چیز جو کمزور ہوتی ہے وہ آپ کی آنکھیں. آپ کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کو چشمہ بھی لگتا ہے. تو پیرنٹس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بچے آپ سے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, آپ کی کوئی چیز ان کے بارے میں نوٹس کر رہے ہیں جو ڈفرینٹ ہے, تو اسے ہلکا نہ لیں, اسے نظر انداز نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کے ٹھیک ہو جائے گا, بڑے ہو کے ٹھیک کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ بگڑ جاتی ہے اکثر. تو اسے ہلکا نہ لیں, اسے لائٹ مت لیں, آپ اسے کنسلٹ اے تھراپسٹ. ہر چیز ڈاکٹر کے پاس سلیوشن نہیں ہوتا, مینٹل ہیلتھ کے لیے سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. اسی لیے ان ایشوز کے لیے کسی چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں یا کسی تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو سمجھا سکے, بتا سکے کہ آپ کے بچے کا ایشو کیا ہے. اور جب آپ کو بچوں کے ایشوز سمجھ میں آ جائیں گے, جب آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے, ایک تو بہت اٹس سو سیڈ کہ اکثر پیرنٹس ڈینائل میں رہتے ہیں کہ نہیں وہ صرف ناٹک کر رہا ہے, اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے, وہ محنت ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ کہیں نہ کہیں اپنی آپ کو تسلی دیتے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, جھوٹی تسلی کہ نہیں وہ صرف بنا رہا ہے. بھائی کوئی بچہ کیوں بنائے گا, کوئی بچہ کیوں
ہمیشہ گالیاں سنے گا, کوئی بچہ کیوں ہمیشہ مار کھائے گا, ہے نا. تو کوئی بھی نہیں چاہتا, کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا کہ کوئی اسے ہر وقت جھڑکتا رہے, اسے ہر وقت ڈفر بولے, اسے ہر وقت ڈانٹ پڑے کسی چیز کے لیے. سب بچے چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں. اگر کوئی بچہ غیر معمولی حرکت کر رہا ہے, کوئی چیز کو اریٹیٹ ہو رہا ہے کسی چیز سے, ساؤنڈ سے, کسی ٹیکسچر سے, کپڑوں سے, اکثر لوگوں کو چھپتے ہوئے کپڑوں سے, ساکس سے, چیزوں سے, they don't want it, they don't like it. ایون جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں تبھی بھی وہ پریشانی رہتے ہیں وہ. تو جب یہ والے ایشوز فیس کرتے ہیں تو ہم کو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ ود دا چائلڈ. ناٹک اتنے سالوں تک نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. سم پیپل بیکم ویری پکی ایٹرز. یہ جیسے تھوڑے بچے صرف کرنچی کھانا کھاتے ہیں, تھوڑے بچے صرف سافٹ فوڈ کھاتے ہیں. وہ ان کو کرنچی نہیں پسند, ان کو سافٹ نہیں پسند. کھانوں میں, اسپیچ میں الگ الگ آپ مختلف ان کے ڈسکور کریں گی کہ دے آر ڈفرینٹ. کبھی ان کی آئی کیو لیول سمجھ جو ہوتی ہے وہ نارمل بچوں کی طرح ہر بات سمجھ میں نہیں آتی, تھوڑا سلو سمجھ میں آتی ہے. ہوتا ہے نا. اور بہت سارے بچوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ بھی بولے لیکن وہ اپنا ہی کرتے ہیں, ان کو مطلب انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی. ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں, بٹ ایکچولی سم تھنگ از رانگ. رائٹ, سم تھنگ از رانگ. کافی بار پیرنٹس کمپلین کرتے نا کہ مجھے 4 سے 5 بار ایک چیز بولنی پڑتی ہے اپنے بچے کو, تب وہ مجھے جواب دیتا ہے. ہاں, تو سم تھنگ از رانگ. یو شوڈ کنسلٹ. کوئی کنسلٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کسی اسپیشلسٹ کو کنسلٹ کریں, کسی سائیکائٹرسٹ کو کنسلٹ کرے یا کسی تھراپسٹ کو کنسلٹ کرے. ایک بار مشورہ لینے میں اور رول آؤٹ کرنے کی میں کہ بھائی کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. میم ایک چیز اور دیکھا جاتا ہے آج کل بہت کامن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیچ ایشوز بہت ہو رہے ہیں بچوں میں. گفتگو کرنے کا جو وہ کانفیڈینس ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہا, اور بہت اٹک اٹک کے بھی بات کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کافی بڑے ہو جاتے ہیں, کالج اسٹارٹ ہو جاتا ہے, جونیئر کالج, تبھی بھی وہ جو پریزنٹیشن وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی ان کا کانفیڈینس بوسٹ نہیں ہو پاتا ہے. تو یہ اسپیچ ایشو کو لے کر کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ ایکچولی یو ول بی ویری سرپرائز, مگر آئی تھنک اسپیچ تو شروع ہوتی ہے فرام بچپنے سے. جب ہم بریسٹ فیڈنگ کرتے ہیں تب سے شروع ہوتی ہے. تو جو یہ آپ کا سکنگ ریفلیکس ہوتا ہے نا, بچوں کا دودھ پینے کا جو ریفلیکس ہوتا ہے, وہ اللہ کی اتنی حکمت ہے ہر چیز میں کہ وہ آپ کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے منہ کی, آپ کے جبڑے کی وہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے, وہاں سے اٹ ہیلپس یو ٹو ڈیولپ اسپیچ. تو جن بچوں کو اس کی عادت نہیں ہوتی یا اس میں کسی وجہ سے مس ہو جاتا ہے یا کم استعمال ہوتا ہے, ان بچوں کو اسپیچ ایشوز ہوتے ہیں. دیٹ از پوائنٹ نمبر 1. بریدنگ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ایکسپینڈنگ یور لنگز, getting oxygen to different parts of your bodies, and it has a lot to do with your oral motor skills also. تو صرف ایکٹیو رہنا انف نہیں ہے, بچوں کو بھاگنا چاہیے. ایسا بھاگنا چاہیے کہ وہ تھک جائے, ہانپیں. جب وہ ہانپتے ہیں تو وہ آکسیجن اندر لیتے ہیں, ان کی لنگز ایکسپینڈ ہوتی ہیں. بچے کھیلتے ہی کہاں ہیں کہ ہانپیں بچے, تو یہی تو ساری بات ہے کہ بچوں کو اتنا کھیلنا چاہیے, اتنا دوڑنا چاہیے کہ وہ ہانپیں. بچے دوڑ بھی رہے ہیں تو گیم میں تو ان کی لنگز ایکسپینڈ ہوتی ہیں, آکسیجن اندر جاتی ہے. اٹ آلسو ہیلپس ان اورل موٹر. یعنی آؤٹ ڈور گیمز کو ہمیں پھر سے ایک بار بالکل اور ریوائیو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جب ہم جیسے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جیسے بلونز بلو کرنا, اسٹرا سے کوئی چیز بلو کرنا, سک کرنا, تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے اورل موٹر اسکلس کو امپاور کرتی ہیں. اور ایز چلڈرن گرو اپ وی شوڈ گیو دیم انف اپرچونیٹی ٹو اسپیک. ایکچولی اگر آپ دیکھا جائے نا تو کلاس میں بھی بچوں کو اتنی اپرچونیٹی نہیں ملتی, کیونکہ ساری باتیں گفتگو تو ٹیچر ہی کرتی ہے. دیکھا جاتا ہے کچھ بچے اپنے آپ کو ہائڈ کرتے, چھپاتے ہیں, کہیں ٹیچر کچھ پوچھ نہ لے, یا ٹیوشن میں بھی یا گھر پہ بھی لاسٹ بینچ پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. جی, تو مجلس حسین تو بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے. آپ بچوں کو شوق دلائیں پڑھنے کا, خطابت کا, سو سلام پڑھنے کا, نوحہ مرثیہ پڑھنے کا, تو رباعیاں پڑھنے کا. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ پلیٹ فارم. اگر آپ کے گھر میں مجلسیں ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کو انکریج کریں, سکھائیں, پڑھائیں, تو ان سے ان کی پبلک اسپیکنگ اسکلز, ڈر, خوف, کانفیڈینس, ہر چیز آئے گی اور امپروو ہوگی. تو دیٹ از ون ایکسلنٹ تھنگ ٹو ڈو. اینڈ جنرلی فار تھنگ دیٹ یو کین ڈو ود اسپیچ
is that you help the children to gain confidence in a language. Okay. जैसे जब आपके पास अल्फाज नहीं होते बात करने के लिए तो फिर क्या? स्पीच में प्रॉब्लम होती है. Right. तो if the children are well read, अच्छे well read with good vocabulary, then they will be able to speak confidently. है अच्छा, ना? So that हाइपर is also. एक्टिव जो किड्स होते हैं उनके बारे में क्या कहना है आपका? हाइपर एक्टिविटी भी बहुत तरीके की हो सकती और है, बहुत कॉमन भी है आजकल. बहुत कॉमन है आजकल. एक हाइपर एक्टिविटी का रीजन है मोबाइल्स. जब आपके मोबाइल आप कॉन्स्टेंटली मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपका फोकस और अटेंशन बहुत कम हो जाता है. जी, बहुत कम है, बहुत लेस हो रहा है. कम हो गया है और focus उसका और इन्फ्लुएंस attention. भी होता है हम जो देखते हैं या जो गेम Obviously, खेलते हैं. जो गेम खेलते हैं, जो देखते हैं, उसमें आपका इन्फ्लुएंस होता है. और बल्कि एक बच्चों के अंदर एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी क्राइम की, उसमें एक किसी टीनेजर ने किसी ड्राइवर का मर्डर किया था. और वो जो हुआ था मुझे वो एक्चुअली बहुत रियलिस्टिक लगा, इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ. इट्स बिकॉज ऑफ द गेम्स दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले. टीनेजर्स इतने वायलेंट गेम्स खेलने लगे हैं. पबजी में, दूसरे गेम्स में इतने वायलेंट हो गए ये गेम्स, मारम धाड़ी वाले गेम अग्रेसिव हो जाते हैं. अग्रेसिव हो जाते हैं और इतने रियल होते हैं कि आपको लगता है कि आप वो एक्शन कर रहे हो. जी, है ना? तो ये वाले बहुत खतरनाक होते हैं ये गेम्स. काफी आर्टिकल्स भी आते हैं मैम जहाँ बच्चे गेम्स खेलने के लिए अपने पेरेंट्स तक को इन्होंने मार दिया है. जी, बिल्कुल. तो ये जो खतरनाक वाले गेम्स होते हैं, यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रन कि वो क्या खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं. और ये वाले गेम्स की वजह से, मोबाइल एडिक्शन की वजह से इन लोगों का हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है. ये एक वजह है. दूसरी वजह ये है कि अक्सर जो थोड़े हाइपर एक्टिव लोग होते हैं वो डायग्नोज नहीं होते विद ADHD. अच्छा, सो इट इज़ पॉसिबल दैट अगर आपका बच्चा अनयूजुअली हाइपर है, अनयूजुअली हबड़ दबड़ वाला है, क्लमजी है, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, तो यू शुड गेट चिल्ड्रन चेक्ड, इवन टीनेजर्स, बिकॉज हो सकता है कि उनका ADHD मिस हुआ हो, डायग्नोज नहीं हुआ. ADHD is attention deficit hyperactive disorder. वो एक जगह जो बैठते भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे हमेशा वॉक करते रहते तो हैं. वो बड़े भी तो होते हैं ना, वो बच्चे बड़े भी तो होते हैं, बड़े होके मतलब 17-18 साल पे भी नहीं. एक्चुअली मैंने बहुत मर्दों में भी देखा है. जी, बड़े बड़े आदमियों में ADHD नोटिस होती है. अच्छा. जिसका डायग्नोज नहीं होता ना बचपने में ना उसमें. जब बड़े हो जाते हैं तो कोई जगह पे टिक नहीं सकते, कोई जॉब पे टिक नहीं हो सकते, कोई जॉब पे नहीं टिकते, कोई काम पे नहीं टिकते. कैसे होगा जब यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव? तो आपकी सोच, आपकी स्टेबिलिटी चाहिए होती है ना कोई भी काम को करने के लिए. तो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हर चीज मुतासिर होगी. तो ये हाइपर एक्टिवनेस भी यू शुड गेट इट चेक्ड. जी मैम, जहाँ हमने बात की स्पीच इश्यूज की या हाइपर एक्टिव किड्स की, तो आज हमारे माशरे में कई ऐसे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, जिन्हें डिफरेंट तरह के इश्यूज होते हैं. तो क्या हर बच्चे को हमें डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर इन प्रोफेशंस के लिए पुश करना चाहिए या उनकी नीड्स को समझना है? उफ, ये तो बहुत ही बड़ा मसला है हमारे माशरे का. बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा. It is a battle that I'm constantly fighting and we all are. As a team we are all fighting. हम लोग ने फेस भी किया है. जितने एजुकेटर्स हैं सब इन चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि हम ये पैगाम पेरेंट्स तक पहुंचा सके कि अगर आपका बच्चा डिफरेंट है, चाहे वो ADHD हो, चाहे वो ऑटिस्टिक हो, चाहे उसको स्पीच का इशू हो, चाहे उसका IQ कम हो, चाहे कोई भी इशू हो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसे डिनाई ना करें. जी, आप उसे एक्सेप्ट करें कि मेरा बच्चा डिफरेंट है. ठीक है. जब पहली मंजिल तो यही फतह होनी होती है कि यू एक्सेप्ट कि योर चाइल्ड इज डिफरेंट. जब आप ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपका बच्चा मुख्तलिफ है, ही इज़ नॉट द सेम एज अदर चिल्ड्रन, देन यू स्टार्ट सीइंग हाउ यू मैनेज द सिचुएशन. बहुत सारे तरीक़े हैं. कभी कभी बच्चों को छोटी सी एक मेडिसिन्स होती हैं जो हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, जो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास जाके आपको लेनी होती है. कभी कभी एक छोटी सी दवाई से मैंने इतने बड़े बड़े मैजिकल चेंजेस देखे हैं कि मतलब बच्चों की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है विद द राइट मेडिकेशन. तो अगर आपको सही डॉक्टर मिले, वो आपको सही दवा दे, तो बच्चों की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, जिंदगियां चेंज हो जाती हैं. मैंने शादीशुदा मर्दों में देखा है, 30-40 साल के मर्दों में, कि उनकी बीवियों को राहत मिल जाती है
جب وہ میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں تو سم ٹائمز میڈیکیشن از ایڈوائزبل بٹ یو شوڈ گو ٹو دا رائٹ پرسن, دا رائٹ ڈاکٹر. اور کوئی غلط بات نہیں ہے, اور کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں, کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. جس طرح ہم ڈائبٹیز کی دوا لیتے ہیں, شوگر کی دوا لیتے ہیں, ٹینشن کی دوا لیتے ہیں, بلڈ پریشر کی دوا لیتے ہیں, اس لیے اس کی بھی ایک میڈیسن ہے, کوئی کنڈیشن ہے, it's a different process of functioning of your brain. بالکل جی, ڈفرینٹ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں, اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک میڈیسن ہوتی ہے. تو اگر آپ وہ میڈیسن دیکھ کے سب کی زندگی سکون میں کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ, ہے نا. تو کبھی کبھی بٹ اٹ ہیز ٹو بی گیون بائی دا رائٹ سائیکائٹرسٹ, بائی دا رائٹ سائیکالوجسٹ. کسی بھی عام خاص ڈاکٹر سے مشورہ کر کے گھریلو نسخہ نہ کریں, ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کریں کہ وہ کیسے ہیں, پھر ہم ان کو مینج کرنا, ان کو کوپ کرنا سیکھیں. جیسے آٹسٹک بچے ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز ایک ان کے دماغ میں جیسے ہوتا ہے نا, ہر چیز از ان اے اسٹرکچر, از ان اے روٹین. پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ, اور وہ اپنا اسٹرکچر چینج نہیں کرتے. وہ پہلے یہ پلیٹ ہی اٹھائیں گے, پھر اس کو یہاں رکھیں گے, پھر کپڑا لائیں گے, پھر اس پہ اسپون رکھیں گے, پھر کچھ اور کریں گے, پھر ڈالیں گے, پھر کھائیں گے. اگر تم نے کپڑا پلیٹ سے پہلے رکھ دیا تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جی جی جی. تو یہ ان کا پروسیس ہوتا ہے. تو ہم کو سمجھنا ہے کہ ہمارا بچہ کیسا ہے. مثلاً اگر آپ آٹسٹک بچے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو وہ آڈیٹری کیوز نہیں سمجھ میں آتے ان کو ویژول کیوز سمجھ میں آتے ہیں. تو آپ ان کو پکچرز کے تھرو بتائیے کہ تم کو کیا چاہیے, اب تم کو اس کے بعد یہ کرنا ہے, اب ہم یہاں جا رہے ہیں. تو اگر آپ نے ان کو پکچر دکھا دی تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے, یا آپ کیا کمانڈ دینا چاہ رہے ہیں. تو ان کو ویژول باتیں کرنے سے اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آتا. آٹسٹک بچے زیادہ تر سوشلائز نہیں کرتے, تو اگر ہم فورس کر رہے ہیں ان کو سوشلائز کرنے کے لیے تو وہ اچھا نہیں ہوتا. It's not going to work. No, it's not going to work. You're going to be really frustrated. It's not going to work. تو ہم کو سمجھنا ہے کہ ADHD بچے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, لو IQ کے بچے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. یہ بڑے ایج کے بھی ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ 17, 18, 19, 20 سال. بچے تو بڑے ہوں گے نا. نہیں, بچوں سے لوگ سوچے کہ کہیں 3, 4 سال 5 سال کی بات نہ کر رہی ہو آپ. اوکے, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی تو بڑے ہوتے ہیں. تو جو ADHD ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہوتے ADHD غائب ہو جائے گا. تو وہ ADHD کے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں, وہ لو IQ کے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں, وہ آٹزم کے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں. تو ابھی IQ آپ نے کہا تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہو. جی. تو یہ IQ کا کیا مسئلہ ہے, اس کا کیا کانسیپٹ ہے, بہت سارے لوگ سمجھ ہی نہیں پائے اس کو. انشاءاللہ یہ ختم کر کے میں IQ کے بارے میں بتاتی ہوں. تو جب ہم کو کسی کو ان کو کوئی پروفیشن چوز کرنا ہے, ان کی جاب چوز کرنا ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ٹین ایجر کو انڈیپینڈنٹ بنائیں, ہم اپنے ٹین ایجر کو کانفیڈنٹ بنائیں, ان کے اندر بہت زیادہ ہم کانفیڈنس ڈالیں. یہ نہیں کہ ارے بیچارہ آٹسٹک ہے, یہ کیا کرے گا, ارے سب اس کو بیوقوف بنا دیں گے, ارے کوئی اسے بیچ کے نہ کھا جائے. یہ والے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں نا, اسٹیٹمنٹس, یہ بچوں کا کانفیڈنس ڈاؤن کرتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کا کانفیڈنس اپ کریں, آپ اس کو تجربہ دیں, کوئی چیز کو اتنی پریکٹس کریں کہ وہ مینیج کرنا اسے آ جائے. تو فار ایگزامپل بسز میں ٹریول کرنا, میٹرو میں جانا, چیزیں سکھانا, بینک کو ہینڈل کرنا, پیسوں کو ڈیل کرنا, لوگوں سے بات چیت کرنا, فون کالز ریسیو کرنا, یہ ساری چیزیں پریکٹس سے آتی ہیں. اور آپ اپنے بچوں کو یہ ایکسپوجر دے کے یہ پریکٹس کروائیے یہ چیزیں. پھر اس کے بعد ان کے لیے کوئی ایسا پروفیشن چوز کریے جس میں وہ کمفرٹیبلی اس کو اچھے سے کر پائیں, نہ کہ ایسا پروفیشن جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ود اے ہائپر پرسن یو کی ناٹ گیو ہم اے ڈیسک جاب جہاں اسے بیٹھ کے ڈیٹا انٹر کرنا ہو کمپیوٹر کے اندر. تو ابھی ہم لوگوں نے ایک ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ لوگوں کا ٹیمپرمنٹ الگ ہوتا ہے. تو جب ہائپر ٹیمپرمنٹ ہے تو ہم اسے ایک جگہ بیٹھ کے یہ انٹر کرو اس کے اندر ڈیٹا, ہم یہ والی جاب اس کو نہیں دے سکتے. بالکل, ہم ریسپشن پہ بیٹھنے والی جاب نہیں دے سکتے اسے. تو ہمیں اسے ایسی جاب دینی ہے جس میں وہ پھرتا رہے, جس میں وہ تو سیلز کی جاب اچھی ہوگی اس کے لیے, ہے نا, کیونکہ اٹس این ایکٹیو جاب, پرسنالٹی سے میچ کرے گا, پرسنالٹی سے میچ کرتی ہے, ان کے ٹیمپرمنٹ سے میچ کرتی ہے. تو جب آپ جابس ڈھونڈتے ہیں بچوں کے لیے, آپشنز ڈھونڈتے ہیں, تو آپ کو ان کی پرسنالٹی, ان کا مزاج, ان کی کمزوری, ان کی اسٹرینتھ, ان کی ویکنیس کو دیکھ کر
जॉब ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर उनका IQ, फर्ज करो थोड़ा सा किसी बच्चे का IQ कम है, जैसे अभी आपने पूछा, जी तो IQ कम है किसी बच्चे का, उसको समझ नहीं है उतनी ज़्यादा, तो डोंट फोर्स हिम टू डू अकाउंटेंसी, या आप उसका IQ कम है, उसको मार्क्स अच्छे नहीं आते, फिर भी आप लगे पड़े हैं, नहीं मेहनत करो, नहीं तुम क्रैक करो, नहीं तुम ट्यूशन लो, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अरे भाई नहीं आता तो छोड़ दो ना, उसे न्यूट्रिशन करवा दो। आजकल PE टीचर्स की बहुत कमी है, हाइपर एक्टिव बच्चों को फिजिकल एजुकेशन में डालें। जी जी, फिजिकल एजुकेशन में बन के वो PE टीचर्स बन सकते हैं, कितनी डिमांड है। राइट। फिजिकल कोचेस की, स्पोर्ट्स कोचेस की कितनी डिमांड है, फिजिकल थेरेपी की। पुट देम इन दोज जॉब्स, पुट देम एज एन आर्ट टीचर बनाइए, दूसरे प्रोफेशंस में डालिए, कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन में ना डालें, कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन में मत डालिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाइए, स्पीच थेरेपी करवाइए बच्चों को। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू चूज फ्रॉम, रास्ते बहुत हैं, है ना। आपके पास हॉस्पिटैलिटी है, फोटोग्राफी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। थोड़ा रिसर्च करिए, शेफ बनाइए, अपना बिजनेस करवाना है तो वो आपका कोई बिजनेस है उसमें बच्चों को जोड़िए, मगर उनको पहले ट्रेनिंग दीजिए। डोंट एक्सपेक्ट के बच्चे ऑटोमेटिकली तो आपका बढ़ सकता है, जो बोलते हैं ना लो है, तो क्या ऐसा चांसेस है कि बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। और IQ अलग चीज है, इंटेलिजेंस अलग चीज है। ओके, IQ इज योर इंटेलिजेंस क्वोशंट, मगर IQ इंक्रीज हो सकता है विद एक्सपोजर। और हर इंसान के अंदर 7 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, एक तरह का इंटेलिजेंस नहीं होता। अच्छा। हमारा ये मिसकंसेप्शन है कि जो बच्चा मैथ्स में अच्छा होता है, हम कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है यार, क्या उसने फटफट अपनी टेबल सुना के कैलकुलेशंस कर दी। तो क्या जो शायर होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते? क्या जो everyone is different, क्या जो एथलीट होता है, जो क्रिकेटर होता है, उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है? क्या जो गार्डनर है, फार्मर है, उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है? right? तो everyone has there are 7 different types of intelligences. Maths is only one of them. Okay. So you have mathematical intelligence, you have language intelligence, जिसमें आपकी स्पीच, पोएट्री, कहानियाँ लिखने की सलाहियत, किसी चीज़ को रिसर्च करने की सलाहियत होती है, वो आपका लैंग्वेज इंटेलिजेंस होता है। फिर आपके पास वो वाला स्पेशियल इंटेलिजेंस होता है जो डांसर्स के पास होता है, एथलीट्स के पास होता है, जिमनास्ट्स के पास होता है, योगा वाले लोगों के पास होता है ना। फिर आपके पास एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है, लोगों से बिहेव करने का इंटेलिजेंस, अपने अंदर की चीजें मालूम करने का इंटेलिजेंस। सो देयर आर एवरी पर्सन। मैं तो सोच रहा था जो बहुत तेज है वही इंटेलिजेंस। जी नहीं। तो हर इंसान के अंदर ये सारे इंटेलिजेंसेस मौजूद होते हैं। आप कौन से इंटेलिजेंस को बिलोंग कर हवा देते हैं, कौन से इंटेलिजेंस को फीड करते हैं, आपका वो इंटेलिजेंस दिख कर आता है। जिस चीज पर आप मेहनत करेंगे, मगर थोड़ी चीजें लोगों के अंदर जो हम कहते हैं ना टैलेंट, वो उनका इंटेलिजेंस दिख कर आता है, मगर इंटेलिजेंट वो भी होते हैं। एक होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब आपको पेड़ पौधों की समझ, दुनिया की समझ, खाद की समझ, चीजें थोड़े हम कहते हैं ना इनके ग्रीन फिंगर्स हैं, हर चीज उग जाती है। जानवरों को बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा पालते हैं, इनको पता होता है हवा कब चल रही है, बारिश कब होने वाली है, रुख किधर हो गया पानी। पहले के लोग तो ऐसे ही कुछ बातें करते थे एकदम। ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है। तो हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ तरीके के इंटेलिजेंसेस होते हैं, और आप इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं इफ यू गिव द चिल्ड्रन द राइट एक्सपोजर। हम खाली मैथ्स पर ही अटके रहते हैं क्योंकि हमको लगता है बस वही इंटेलिजेंस की मयार है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। और साथ ही साथ जिस तरह आपने हमारे व्यूअर्स को बताया है कि जहाँ बात प्रोफेशंस की होती है तो डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर से आगे जाकर भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो वो अपने बच्चों की एबिलिटीज देखकर चूज कर सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से ये नतीजा निकाल सकते हैं कि हर बच्चा बिल्कुल अलग होता है, एक जैसे नहीं होते हैं। चाहे वो नौजवान की अगर बात करें तो हर नौजवान जो है बिल्कुल अलग होता है। जो उनकी वीकनेस होती है हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उस पर कम फोकस करते हैं, जिसे उभारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी खूबियों को निखारने की ज़रूरत होती है। तो बच्चे के अंदर काबिलियत होती है, लेकिन हम अगर उसे वक्त पर समझ जाएंगे तो आने वाले दिन में जो नौजवान हैं वो बिल्कुल उस तरह से काम कर सकेंगे जिस तरह से आप चाहते हो, जिस तरह से ज़माने को ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आज की गुफ्तगू आप तमाम लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।